السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اس حلقے میں معیت کے سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعاقب سے متعلق مضمون ہے، ان کا آرٹیکل ہے، اس کے مزید چند نکات جو رہ گئے ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالی معیت کے سلسلے میں جو شبہات ہیں اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ازالہ ہو جائے گا. اس سلسلے میں جو 3 نقطے پہلے حلقے میں بیان کیے گئے، اور اب اس حلقے میں آپ کے سامنے چوتھا نقطہ پیش کیا جاتا ہے. چوتھا نقطہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو معیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا یا اس بات کی متقاضی نہیں ہے یہ معیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہو، مکس ہو ان کے بیچ میں، یا مثال کے طور پر ان کی جگہوں کے بیچ میں، ان کے مکانات کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہو، گھسا ہوا ہو. یہ بالکل بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، یہ معیت اس بات کی تقاضا نہیں کرتی. میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کی شان شان ہے، اور اس سے ہرگز معیت کا معنی یہ نہیں ہے اور نہ لازم آتا ہے کہ معیت میں کوئی چیز چپکی ہوئی ہو، مس کی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کے بیچ میں داخل ہو. یہ معنی معیت کا ہے ہی نہیں. معیت کا جو عام اطلاق ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مطلق طور پر ایک دوسرے سے ملنا، قریب ہونا، خواہ وہ چپکے ہوئے نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے اس کا عام معنی. میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس چیز پر دلالت بھی نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ معنی ہی باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں یہ محال بات ہے. یہ محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بیچ میں داخل ہو. اپنی مخلوقات کے بیچ میں میرے بھائیوں جگہوں پر مخلوقات کے بیچ کے اندر میرے بھائیوں داخل ہو، اختلاط کر رکھا ہو، یعنی اس کے اندر مکس ہو گیا ہو، گھل مل گیا ہو، ہرگز یہ اس کا معنی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ چیز محال ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ معنی اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی بھی میرے بھائیوں کوئی باطل یا کوئی مثال کے طور پر محال چیز نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، یا اللہ کے کلام، اس کے رسول کے فرمان کا معنی کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بحال ہو، مستحیل ہو، یا ایسے ہی وہ چیز باطل ہو. بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان جب آئے گا تو اس کا معنی ایسے ہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نشان ہے، اس کے موافق ہے، اس کے لائق ہے. کیسے اور حق ہوگا وہ معنی، کبھی بھی وہ باطل معنی نہیں ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ خلط ملت ہے، کیونکہ عربی زبان اس چیز کو واجب نہیں قرار دیتی. عربی زبان کا یہ میرے بھائیوں تقاضا ہے ہی نہیں. عربی زبان اس بات کے موجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معنی یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ کا معنی یہ ہو کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ خلط ملت ہے. کہتے ہیں بلکہ اگر دیکھنا ہی ہے تو یہ مثال دیکھ لیں کہ میرے بھائیوں چاند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور یہ آسمان میں یہ مخلوق رکھی ہوئی ہے، جبکہ وہ ہمیشہ مسافر اور غیر مسافر کے ساتھ ہوتی ہے. وہ جہاں کہیں رہے، مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، مسافر چاہے جہاں رہے، غیر مسافر چاہے جہاں رہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو آسمان میں چاند کی شکل میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ یعنی مسافر کے ساتھ، غیر مسافر کے ساتھ رہا کرتا ہے.
یہ چاند رہتا ہے، یعنی یہ یوں کہے کہ چھوٹی مخلوق جو چاند ہے یہ رہتی۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیے چاند کتنے فاصلے پر ہے، لیکن وہ دنیا میں چلنے والے انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی مسافر نہ رہے، مقیم رہے، تب بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جہاں بھی کہیں ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، اس لیے اس معکم کا معنی یہ کسی طرح سے نہیں ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ گڈمڈ ہو، مخلوق کے ساتھ میرے بھائیوں خلط ملط ہو، یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ اور یہ معنی کسی نے پوری امت میں بیان بھی نہیں کیا ہے سوائے حلولیوں کے، جو قدیم جہمیہ فرقے کے لوگ ہیں، اور اس طرح سے اور جو لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر مکان پہ، ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، ان کا اور ایسے ہی قدیم جہمیہ کا جو حلولی ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں گھسا ہوا ہے، یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے بیچ میں گھسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے، بہت زیادہ بلند و برتر ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بیچ میں حلول نہیں کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ خلط ملط نہیں ہے، یہ بالکل محض جھوٹی بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ امت میں آج بھی اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سنت سے نسبت رکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ اپنی جہالت اور نادانی یا تقلید یا ہوا پرستی کی بنیاد پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اپنی صفات اور مختلف ربوبیت کی خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں ہے میرے بھائیو ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی سلطنت، اس کا قہر، اس کا جبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی میرے بھائیو، میرے بزرگوں۔ یہ بات جو حلولیوں کی، قدیم جہمیوں کی اور بعض ان لوگوں کی جو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ان کی اس بات کی تردید کی ہے بہت سارے سلف صالحین کے لوگوں نے، امت کے ائمہ نے اس کی تردید کی ہے، اس کی نکارت بیان کی ہے، اس سے گھن محسوس کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ماننے سے بہت سارے باطل لوازم لازم آتے ہیں، بہت سارے باطل چیزیں لازم آتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقائص سے متصف کرنا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقائص سے متصف کیا جانا، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر بلند نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر باتیں لازم آتی ہیں، ایسی باتیں لازم آتی ہیں جو اس بات پر مشتمل ہیں، جو اس بات کو شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقائص سے متصف کیا جائے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہونے کا انکار کیا جائے، اس کو لازم آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے نکل کر کے آتی ہیں، ان باطل لوازم سے جو اس پر لازم آتے ہیں، اس لیے اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے؟ یہ کیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ یا یہی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے، زمین و آسمان، اللہ اکبر، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اتنی بڑی کرسی ہے۔ والارض، ایسی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، اور سارے آسمان میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سمٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ساری روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور قیامت کے دن، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ساری زمین
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے سمٹے ہوئے ہوں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام یہ ہے، اللہ کی شان عظمت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کو گھیرے ہوئے ہے، سب کچھ کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی کرسی نے سارے زمینوں اور آسمانوں کو میرے بھائیوں وہ پھیلی ہوئی ہے، کشادہ ہے، سب کو سموئے ہوئے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کرسی کی کشادگی کے اندر ہے۔ ایسے ہی روئے زمین قیامت کی دن اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، اور سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں لپیٹ کر کے موجود ہوں گے۔ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں گھسا ہوا ہے، مخلوقات کے بیچ میں خلط ملط ہے؟ کہاں سے مخلوقات کے بارے میں بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ یہ ہو گیا چوتھا نقطہ۔ پانچواں نقطہ کیا ہے؟ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو معیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں پر بلند ہونے، اپنی مخلوقات پر بلند ہونے اور اپنے عرش پر مستوی ہونے کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہاں کیسے مخلوق بندوں کے ساتھ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کیسے ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو مسئلہ ہے معیت کا، اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ کی بلندی کا مسئلہ ثابت ہے کہ اپنی مخلوقات پر بلند ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ معیت اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اس کی تین وجوہات ہیں، اس کی تین وجوہات ہیں، یا یہ کہنے کی ایک سے زائد وجوہات ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلق طور پر بلندی ثابت ہے، مطلق طور پر بلندی ثابت ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بلندی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی بلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ العلی العظیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے سب سے بلند رب کی، اعلیٰ رب کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ فَوْقَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بلندی مطلق طور پر، اور ذات کی بلندی یہ الحمدللہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل اس سلسلے میں بھرپور موجود ہیں، اجماع کے دلائل موجود ہیں، عقل کے دلائل موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائیو بلندی پر خود فطرت کے دلائل بھی موجود ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کے دلائل اور دیگر دلائل کا جائزہ لیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیلوں کی تو شمار سے باہر ہے، بہت ساری دلیلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے حکم ہے جو بلند ہے، جو نہایت ہی علی، بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر علی کا لفظ آیا ہوا ہے جو بلند کے معنی میں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر میرے بھائیوں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر من فی السما، جو آسمانوں میں ہے، ظاہر کہ آسمان بلندی میں ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرے بھائیوں بلند ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں چیز کو روح القدس نے اپنے رب کی طرف سے اتارا ہے، اپنے رب کی طرف سے میرے بھائیوں اتارا ہے، آپ کے رب کی طرف سے روح القدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کریم کو اتارا۔ ظاہر بات ہے اتارا ہے یعنی اللہ بلندی میں۔ ایسے ہی میرے بھائی پہلے والی فرشتے چڑھتے ہیں اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چڑھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں، کیونکہ بلندی میں اس لیے چڑھتے ہیں اور بلندی میں اس لیے اوپر سے وہ حکم وہ اتارتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی کئی ایک موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی بلندی میں ہے۔ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے مامون نہیں سمجھتے جبکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے صحیح، کہ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش،
عرش پانی کے اوپر ہے اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا يصعد الى اللہ، ایسے ہی میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا يصعد الا الى الطیب الى اللہ الا الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہی اعمال جاتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، وہی اعمال بلند ہوتے ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور آپ نے جب یہ بات کہی تھی تو آپ نے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا تھا اعقلھا، اس عورت نے کہا، اس لڑکی سے جب پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اتنا جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے مالک سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ لڑکی ہے، اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں موجود ہیں میرے بھائیو۔ ایسے ہی اجماع کی جہاں تک بات ہے تو امت کے سلف کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ عقلی دلیلوں کو اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ علو جو ہے، بلندی جو ہے، یہ صفت کمال ہے، اور جو پستی ہے وہ صفت نقص ہے۔ کسی چیز کا اوپر ہونا یہ صفت کمال ہے، نیچے کی طرف ہونا یہ صفت نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ کمال کی صفت سے متصف ہے، نقص کی صفت سے متصف نہیں ہے، اس لیے یہ عقلی دلیل ہو گئی میرے بھائی۔ ایسے فطرت کی دلیلوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ فطرت کی دلیل بھی ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے، وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، کیونکہ جو بھی شخص دنیا میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بھی شخص دنیا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے دعائیں کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہے وہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے دل کے اندر اس بات کا ضروری احساس محسوس کرتا ہے، احساس پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، جبکہ اس کے لیے نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی معلم ہے جس نے اسے سکھایا ہو۔ فطری طور پر وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، اسی لیے اس کی طرف ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو علو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح قطعی دلائل سے ثابت ہے، صحیح اور قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ معیت کی جو حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہونے کی جو حقیقت ہے، اسے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ علو ثابت ہے عقلی دلائل کے قطعی دلائل کے ذریعے سے، اور معیت کی حقیقت کی منافی نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دلیلیں کیا ہیں اس کی؟ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اپنی منزہ کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اپنی منزہ کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا بھی۔ اور میرے بھائیوں اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہوتی، اگر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کا کلام قرآن کریم ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی لیے ضروری ہے، کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں ہر چیز جس کے بارے میں تمہیں شک ہو، تمہارے دل کے اندر شبہ ہو، میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر تمہیں گمان ہو، تمہیں شبہ ہو کہ اس کے اندر ترازو پایا جاتا ہے، اس کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، بظاہر ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور انسان کو اشکال ہوتا ہے، پیچیدگی محسوس کرتا ہے، تو شیخ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نظر دوڑائے، دوبارہ غور کرے، میرے بھائیوں ایک سے زائد مرتبہ غور کرے، یہاں تک کہ وہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن کریم میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف دکھائی دیتا۔ یہ ہے پہلی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دونوں باتوں کو اکٹھا بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر برحق ہیں، سچ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور علو، بلندی، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا اور اللہ کا بلند ہونا، ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا، میرے بھائیوں ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، یعنی اللہ کی مخلوق کے حق میں بھی میرے بھائیوں ممکن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہا جاتا ہے ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ چاند بھی ہمارے ساتھ تھا، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ تناقض نہیں ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چلنے والے زمین کے اندر ہیں، زمین پر ہیں، اور ستارہ جو ہے، چاند جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، اس لیے فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتے تھے درحال کہ چاند ہمارے ساتھ تھا، یعنی اس کی روشنی ہمارے ساتھ ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس کے بعد اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز مخلوقات کے حق میں ممکن ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ مخلوقات کے حق میں ممکن ہے، مخلوقات کے حق میں ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بدرجہ اولا ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بدرجہ اولا ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو بھلا دوسری جگہ ہو، خود دوسری جگہوں پر یہ چیز پائی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری چیزوں کو محیط ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں یہ چیز ناممکن ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں، اور اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اس میں بہرحال میرے بھائیوں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے اور بندوں کے ساتھ حقیقی طور پر ہے، حقیقی طور پر دونوں باتیں حقیقی ہیں، اس میں کہیں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو، یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں ممکن ہے، کیونکہ ایسا کہا جاتا تھا کہ ہم چلتے تھے چاند ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو بدرجہ اولا یہ چیز ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ میں رہے۔ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا، اگر بلندی اور ایسے ہی معیت، بلندی میں ہونا اور کسی کے ساتھ ہونا، اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہونا، اگر ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو، اگر ان دونوں چیزوں کا فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا مخلوق کے حق میں ممکن نہیں۔ اس سے پہلے جواب جو دیا گیا، دوسری وجہ جو بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ مخلوق کے حق میں ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بدرجہ اعلیٰ ممکن ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علو اور معیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلندی میں ہونا، کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ چیز بندوں کے حق میں ممکن نہیں ہے، مخلوقات کے حق میں ممکن نہیں ہے، تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیز اللہ کے حق میں بھی ممکن نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسا بہت ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جبکہ ایسا بہت ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مخلوقات کے حق میں ممکن ہو، ناممکن ہو، ممنوع ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ممکن ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بندگان ناقص ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ممتنع ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندوں کے حق میں اگر ممتنع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مختلف ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عقیدہ واسطیہ کے اندر کہ کتاب و سنت کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور میرے بھائیوں قربت و معیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوقیت کے مذکورہ فوقیت اور بلندی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی تمام تر صفات میں بے مثال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت میں بلند ہے اور اپنی بلندی میں قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت میں بلند ہے اور
اپنی قربت میں بلند ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اور اپنی بلندی میں قریب ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں، درست ہیں۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا یہ ثابت ہے کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سلف سے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے یہ حق ہے، جو میرے بھائیوں حق ہے اور حقیقی معنی میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان طریقے سے یہ حق ہے، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کسی طرح سے کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ، نہ تو تشبیہ دی جائے گی اور نہ کوئی تمثیل کی جائے گی، نہ کوئی کیفیت بیان کی جائے گی میرے بھائیوں، بلکہ یہ اتنا عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ ثابت ہے، اپنے حقیقی معنی میں ثابت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ شان ہے، اس میں نہ تحریف ہے، نہ تعویل ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ کچھ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگ۔ ایسے تیسری بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو علم، قدرت، سماعت، بصارت، سلطنت، تدبیر وغیرہ کے ذریعے سے جو گھیرنے کا متقاضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں متقاضی ہے۔ اگر تیسری بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو علم، قدرت، سماعت، بصارت، ایسی سلطنت، تدبیر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو معانی ہیں میرے بھائیوں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ معنی کب لیا جائے گا؟ جب معیت عام ہوگی۔ جب معیت عام ہوگی تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو یعنی فلاں چیزوں کو عمومی طور پر اپنے علم سے، قدرت سے، اپنی سماعت، بصارت سے اور دیگر چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اسی کے ساتھ ساتھ اگر معیت خاص ہو، کسی شخصیت کے ساتھ خاص ہو، کسی صفت کے ساتھ خاص ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو اس کے اندر عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں عمومی طور پر میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطلاع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی پایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، تائید کرنے والا ہے، حمایت کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، توفیق دینے والا ہے۔ تو یہ دو معنی ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت عام ہے تو اس کے اندر اطلاع کا، واقف ہونے کا، علم کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر معیت خاص ہے تو اس کے اندر اطلاع اور علم کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نصرت، تائید، حمایت، توفیق، تسدید، یہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، چوتھا جو نقطہ ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا میرے بھائیوں معیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے یا ان کے بیچ میں، ان کی جگہوں کے بیچ میں داخل ہے، بلکہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ کئی وجوہات سے یہ اس پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کئی وجوہ سے یہ معیت کی جو بات ہے یہ اس پر دلالت نہیں کرتی ہے، کیونکہ معیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ دور دراز سے بھی معیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی پانچواں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سابقہ باتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے مخلوق کو حقیقی طور پر پیدا کرنے اور اللہ کے نبی حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے میں میرے بھائیوں کوئی بھی منافات نہیں ہے، کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر اشکال نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان پر ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، عرش پر ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ اگر ہم غور کر لیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ حقیقت میں ہونا، اور ایسے ہی آسمان میں میرے بھائیوں آسمان میں اپنے عرش پر حقیقی طور پر ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہے جیسے وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، اس نے کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، درود ہو اس کے بندے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام تر سچے متبعین پر۔ میرے بھائیوں یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے جو تعقیب یا تعاقب کے عنوان سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ اس لیے ہمیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اور کسی بھی طرح کی پیچیدگی اور الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اخیر میں چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دی جائے کہ یہ وہ رسالہ ہے جس رسالے کا آغاز
ہم نے کئی کہہ لیجیے ہفتوں پہلے آپ کے سامنے کیا تھا، تاکہ اس کا مضمون ہمارے بھائیوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں عقیدے کے مباحث، اسماء و صفات کے مباحث، بالخصوص اسماء و صفات سے متعلق اور اس کے دلائل سے متعلق جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اس موضوع پر عام طور پر باتیں نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے یہ کام انجام پایا۔ ہم نے آپ کے سامنے اس کتاب کا جو فہرست ہے، اس کے روشنی میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ اس میں ہم نے جن باتوں کی وضاحت کی، ہم لوگوں نے جو باتیں اس میں سیکھا ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے، اس میں سے پہلی فصل ہے۔ پہلی فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق کچھ قواعد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دوسری فصل ہے، دوسری فصل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق چند قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں تیسری فصل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات سے متعلقہ جو دلائل ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، اس سے کیسے ہم نصوص کو لیں، ان نصوص سے ہم کیسے کتاب و سنت کو میرے بھائیوں ہم کس طریقے سے ان نصوص کے ذریعے سے، کتاب و سنت کے نصوص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ہم کیسے ثابت کریں، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ یہ 3 فصلیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی فصل وہ ہے جس میں میرے بھائیوں جس میں چند شبہات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ شبہات تقریباً 15 شبہات ہیں، جس میں اہل تعویل نے اہل سنت والجماعت پر اعتراض کیا ہے کہ یہ دیکھو آپ لوگ بھی اس میں تعویل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ہم نے تعویل سے کام نہیں لیا ہے۔ اس کا بھی جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بستہ تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ الحمدللہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس سے وہ ساری شبہات ختم ہو جاتے ہیں جو اہل تعویل کی طرف سے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ چوتھی فصل جب ختم ہوئی ہے، تو چوتھی فصل کے خاتمے پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 5ویں فصل بھی قائم کی ہے، اور 5ویں فصل کے اندر اشاعرہ پر اور ایسے ہی جو ان سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اہل تعویل کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اہل تعویل کا حکم کیا ہے، کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں یا فاسق رہتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ 5ویں فصل میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گوشہ جس میں شبہ پیدا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے حوالے سے جو کسی مجلس میں انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں کچھ طلباء کو اشکال پیدا ہوا، پیچیدگی انہیں پیدا ہوئی، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعقیب لکھی اور اسے مختلف جگہوں پر مختلف میگزینوں میں شائع کیا گیا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس کتاب کا بھی اسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ بنا دیا کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معیت ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، جو شبہات ان کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ غلط فہمیاں اور شبہات دور ہو جائیں۔ تو یہ ہے چند باتیں بطور اختتامی کلمات کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ کتاب سے ہم نے کیا سیکھا۔ یہ 5 فصلیں سیکھیں، اور اس کے بعد میرے بھائیوں یہ تعقیب بھی ہم نے اخیر میں چلتے چلتے پڑھ لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو مفید بنائے، ہم اسے غور سے سنیں، اور اگر کوئی بات چیت کرنے میں، سمجھانے میں میرے بھائیوں کبھی عجلت ہو گئی ہو یا اور کوئی غلطی یا چوک رہ گئی ہو، تو میں گزارش کروں گا اپنے سامعین سے، حاضرین سے کہ بلا تکلف اس میں شرمائیں نہیں، بلکہ اسے آپ ہم تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصحیح کر لی جائے گی، اس کی اصلاح کر لی جائے گی، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر ذمہ داروں کی طرف سے میرے بھائیوں وضاحت کیے ہوئے کوئی بات واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو پڑھیں، کتابوں کے اندر مزید اس کے اندر وسعت پیدا کریں، اسے سن کر کے الحمدللہ علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید اس طرح کی عقیدے کی، منہج کی جو ٹھوس کتابیں ہیں اور میرے بھائیوں قیمتی رسالے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس کی شکل میں اس کی جو شرح کی جا رہی ہے اسے سامنے رکھ کر کے اسے سننے اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔